بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ میں نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس میں ڈالا اور ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔ مگر ابھی میری پیاس بجھی نہیں تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جہنم کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہو۔ دوسرا گلاس پینے سے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا اور سوچوں کی لامحدود سمندر میں اتر گیا۔ اچانک میرے اندر یہ کس قسم کی بیماری نے جنم لے لیا ہے جو ایک دم میرے جسم کو فالج زدہ کر دیتی ہے۔ اب پہلی فرصت میں مجھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ رات بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اب تم بڑے آدمیوں کی طرح مجھے ناشتے کی میز پر انتظار کرانے لگے ہو۔ جواباً میرے چہرے پر ایک نڈھال سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جمال اور چڑ گیا، اب تم میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے صرف منفرد انداز میں مسکرا رہے ہو۔ آخر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نرمی سے اپنی رات کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ ہم دونوں ایک قابل ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے 2 گھنٹے تک میرے جسم کے ہر عضو کا گہرا مشاہدہ کیا اور آپ جو کیفیت بیان کرتے ہیں اور جس بات کا خدشہ آپ کے ذہن میں موجود نہیں، اعصاب غیر معمولی متاثر ہیں، مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں جو تشویش کے قابل ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھ میں ایسا کوئی جسمانی نقص نہ تھا جو فالج کی علامت ظاہر کرتا، مگر رات کے بھاری اور بھوجل 10 منٹ مجھے یاد آئے تو میرے ذہن میں نامعلوم سے خدشات سر اٹھانے لگے۔ زندگی آہستہ آہستہ پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میں میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے کر نکل رہا تھا کہ دکان پر انور صاحب مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کہیے صاحب مزاج بخیر ہیں؟ میں ان کے الفاظ سن کر چونک سا گیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، آپ پر نظریں پڑ گئی اور مزاج پرسی کے لیے چلا آیا۔ وہ بولے، اس عزت افزائی کا شکریہ، میں نے کہا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ رات کے 3 بجے کلاک کی ٹن ٹن کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں احتیاطاً ملازم کو ہدایت کر دی کہ وہ رات کے 1 گھنٹے کے وقفے سے میرے کمرے میں چکر لگا کر دیکھ لیا کرے، ممکن ہے مجھے ضرورت پڑ جائے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا وجود آج بھی کل رات کی طرح حرکت سے محروم ہو گیا ہے، مگر کل کی طرح میرا ذہن بیدار تھا اور اس وقت میرا ذہن اور میری آنکھیں ہی زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ مگر چند لمحوں بعد ایسا لگا جیسے میری آنکھیں بھی روشنی سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میرے ذہن کے ساتھ میری ساکت سماعت بیدار تھی۔ میں نے متعدد بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا رہا لیکن دیگر اعضاء کی طرح اس کو حرکت دینے سے محروم ہو گیا۔ میں نے پوری قوت لگا کر بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل پائی۔ اچانک کسی کے قدموں کی مدھم چاپ میری سماعت سے ٹکرائی، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ اس تیز خوشبو کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں کھلتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ میں نے بازوؤں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب ملازم نے کمرے میں جھانکا، میں نے اسے غصے سے دیکھا اور گھورتے ہوئے ڈانٹا، میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ ہر رات کمرے میں گھنٹے بعد میرے کمرے میں جھانک کر ضرور دیکھ لینا کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رات کے 12 بجے کے بعد ہر گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا۔ رات کے 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی اور پھر پلکیں جھپکتے ہی راہداری کا ایک موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں جھانکا، سارا کمرہ اس طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم لگائی ہو۔ اور پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب آپ کو اتنی خوبصورت دلہن پانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا جس سوچ میں پڑ گیا۔
اگر میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہ تھا تو یہ بھی ممکن ہے خوشبوؤں میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور پھر میں نے نیند میں ڈوبتے ہوئے کسی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو بھی محسوس کیا تھا جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحے خاموش سوچنے رہنے کے بعد میں بولا، جاؤ اور جمال کو بلا کر لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی منحوس چاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے، کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے سے بولا، پہلے مجھ پر اپنے طنز کے زہریلے تیر چلانا بند کرو، پھر اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے پرخلوص لہجے میں گلہ کیا۔ میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے۔ اگر تم ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی وقت آنا، مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے کرب سے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ جمال یکا یک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات سنا دیے، تمام واقعات کو وہ سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شبہ ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھو۔ جمال نے ملازم کو بلایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اس طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا تھا۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہوگی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے گیٹ تک گیا، مگر پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں دور دراز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ پراسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں تمہیں بھی دیکھوں گا کہ آخر وہ کیا شے ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر میری صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مختلف تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے الجھن کا حل تلاش کرتے رہے۔ ہم دونوں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری قوت شامہ نے پھر کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اف میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ میں پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ اور پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ اچانک خوشبوؤں میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا تھا۔ اس کا دل فریب سراپا میرے حواس پر چھا گیا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ مجھے پراسرار دھند کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپا سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل ہی دل میں رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اسے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود کوشش کرنے کے میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔ خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حصہ حرکت گزر گئے۔ اچانک ہونٹوں کی جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے بھاری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھے پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلیں تو کمرے میں بستر پر لیٹا تھا۔ میرے ارد گرد دوائیات کی
تھیلیاں پڑی تھیں۔ رات کے اس سناٹے میں روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے میں آنکھیں کھولے حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کڑواہٹ سی تھی۔ مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہا تھا۔ بیت کی چھڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گرا کر چور چور ہو گیا۔ میں نے غصے انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحے اسے حیرت دیکھتا رہ گیا۔ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے ہی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ انور کو غصے سے دیکھتے ہوئے انور کو غصیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ بات تم اپنی گرہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنی ماضی کو ٹٹولو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا ہے۔ تمہاری بچی اور بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری ملازمہ میرے رستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی میں نے ٹھکانے لگا دیا۔ اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے اگر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کہیں تم اس پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت سلب ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکے ہو۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار ہے۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت صحیح ہے، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی کچھ باتیں پردہ راز میں رہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کی بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا، پھر آپ کسی وقت بھی تشریف لائیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ گئی ہو۔ مجھ پر گھبراہٹ کا اثر ہوا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ ہر طرف سے ایک اندھیروں کا سمندر مجھ پر طاری ہو گیا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روح پوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.